अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार में बाज़गश्त है कि जिसके हाथ में डंडा है वो सख्त नाराज़ है। डंडा चलने वाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला मशरूत कर दिया गया है, लिंक कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है कौमी सलामती के साथ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। ये बात बड़ी रेजोनेट कर रही है। इस वक्त शहर इक़्तिदार में डिस्कोर्स चल रहा है, इस हवाले से बात चल रही है। मुहर्रम की 10 तारीख से चंद रोज़ पहले वफाकी हुकूमत ने 3 बड़े फैसलों का ऐलान किया। उन्होंने ये कहा कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर रिव्यू दायर किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। साथ ही ऐलान किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आइन के आर्टिकल 17 के तहत पाबंदी लगाई जाएगी और साथ ही आर्टिकल 6 की कार्रवाई इनिशिएट होगी इमरान खान, आरिफ अलवी और कासिम सूरी साहब के खिलाफ। अब ये तमाम मामला एक अनअचीवेबल टारगेट लगा जिस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर से आवाज़ें उठने लगी और फिर कुछ उनके इत्तेहादियों ने भी इस हवाले से राय का इजहार किया कि ये जमहूरी तरीक़ाकार नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लग ये रहा है कि ये जमातें दोबारा इस नुक्ते के ऊपर इकट्ठी होती जा रही हैं। सरप्राइजिंग शायद ज़रूर था अता तारड़ का वो ऐलान, लेकिन अब ऑन बोर्ड आते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या हुकूमत अपने तमाम इत्तेहादियों को इन तीनों मामलात के ऊपर इंटैक्ट रख पाएगी? इस मामले पर भी बात होगी। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से जो वजूह जिनका बयान किया, जिनके हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की, मैं आगाज़ में आपको वो सुनवाना चाहता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस तमाम मामले पर बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया। उन्होंने कहा है कि अगर पाबंदी किसी पर लगनी चाहिए तो उन जमातों पर जो फाशिस्ट हुकूमत बनाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर आर्टिकल 6 का आगाज़ हुआ तो फिर ये बहुत सारे लोगों पर जाएगी। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत हर वो शख्स जो कि इंतखाबात के मामले से जुड़ा हुआ था और इलेक्शंस डिले हुए पाकिस्तान में, वो कहते हैं कि फिर उनके खिलाफ भी आर्टिकल 6 की कार्रवाई होगी नहीं होगी। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं हसन अयूब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं। साथ ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के सदर जनाब आमिर मुग़ल साहब। अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। हसन अयूब साहब, सनम जावेद रिहा हो गई हैं और पहले ये लग रहा था कि उनके जो कसूर हैं वो शायद कसूर इतने सीरियस हैं कि वो शायद कभी भी बाहर ना आए। मैसेजेस तो ऐसे से ही चल रहे थे। ये सनम जावेद का बाहर आना अब ये हतमी है या दोबारा उठा ली जाएंगी? मुमकिन है। गो के अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने आज हाई कोर्ट के अंदर यकीन दहानी कराई कि उनको किसी भी जो है वो मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कहीं जुर्म जो है वो कमिट हुआ है, यानी क्राइम कमिट हुआ है, तो फिर कानून अपना रास्ता खुद तलाश करता है। इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। अगर उन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन एक बात याद रखिएगा ईसा नकवी, कि कोई भी फौजदारी केस, कोई भी क्रिमिनल केस टाइम बार नहीं होता, वो ज़ायदुल मियाद हो नहीं सकता। अगर किसी जगह कोई कत्ल हुआ, चाहे 10 साल गुजर जाएँ, 15 साल गुजर जाएँ, तो कत्ल का जो जुर्म है, उस कत्ल के जुर्म के ऊपर कभी भी जो शख्स है, जो कातिल है, वो उसका सामना करना पड़ सकता है प्रोसिक्यूशन का। लेकिन नई एफआईआर दर्ज नहीं होती। देखिए, नई एफआईआर दर्ज नहीं होगी, लेकिन अगर पुराना कमिट हुआ है उसके ऊपर नई एफआईआर, पुराने वाक़े के ऊपर नई एफआईआर हो सकती है अगर पहले कोई एफआईआर नहीं हुई हुई तो ये तो बड़ा सिंपल और प्लेन जो है वो मामला है ना। जिस गुत्थी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई की अगर बात करें, साइफर की अगर बात करें, जो जुज़ियात बयान किए हैं, ये तमाम गुज़श्ता 2 साल 2.5 साल पर मुश्तमिल वाक़यात हैं जिनकी बुनियाद पर आज हुकूमत ये कह रही है। मैडम का क्या ताल्लुक है यार? सनम जावेद जो है, इसमें क्या ताल्लुक है? की बात नहीं कर रहा, मैं आगे बढ़ गया हूँ। अच्छा, मैं आगे बढ़ गया हूँ कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जानी चाहिए। तो जो ये आज नया ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी बुनियाद पर यह तय किया गया है कि पीटीआई पे पाबंदी लगानी? नहीं, वो भी बात अगर आप ले आए आर्टिकल 6 के हवाले से, इसमें तो आपको मालूम है कि कैपिटल पनिशमेंट है इसकी सज़ा, यानी इसमें डेथ पेनल्टी मिल सकती है। तो आर्टिकल 6 का जो मैटर है वो टाइम बार तो हो नहीं सकता अगर किसी ने आइन के साथ खिलवाड़ किया है। देखिए, मैं तो एक बात से बड़ा हैरान हूँ। फेडरल गवर्नमेंट ने, यानी अता तारड़ साहब ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें 3 लोगों को तो उसने बात कर ली। यानी उन्होंने इमरान खान साहब से मुतल्लिक भी कह दिया, आरिफ अलवी साहब से मुतल्लिक भी कह दिया, और जो डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी साहब। लेकिन मूवर ऑफ दैट रेजोल्यूशन, जो आपको मालूम है कि आपके दोस्त चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब, उनका जिक्र नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर तो वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, जिस तरह फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि मैं पीटीआई हूँ,
تو اس کے باوجود ان کا نام نہیں لیا تو ان کے لیے اتنی لینینسی انہوں نے کیوں پوائنٹ ہے؟ آف آرڈر کے اوپر ایک تقریر کی، یہی تو ٹیکنیکل معاملہ ہے. انہوں نے پوائنٹ آف آرڈر پہ تقریر کی، آرٹیکل 5 کا ایک اور آئین کے آرٹیکل کا حوالہ دیا، قاسم سوری صاحب نے اس کے اوپر اپنی رولنگ دی. اب سپیکر یا ڈیپٹی سپیکر جو ایوان کی کاروائی ہے اس کو پروٹیکشن حاصل ہے پاکستان کے آئین کے تحت، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلا گیا، وہاں سے ڈائریکشنز آئیں کہ اتنے بجے دن کو اجلاس بلایا جائے، اتنے بجے تک نمٹایا جائے. پھر اسی جو ظاہر ہے کہ جو رولنگ آئی تھی اس رولنگ کی بنیاد پر عمران خان نے سمری بھیج دی اسمبلی تحلیل کرنے کی. صدر کے سامنے تو سمری آئی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں بیک گراؤنڈ میں ان سب کا آپس میں رابطہ ہوگا، لیکن صدر پاکستان کے پاس تو ایک پوسٹ مینز جاب ہے، وہاں پر ان کے پاس آئی اور انہوں نے ظاہر تحلیل کرنی تھی، تو ان کو بھی کس طریقے سے انکلوڈ کر لیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن کی موجودگی کے اندر رولنگ اس کو انڈو کر نہیں سکتی. اس بات کا تو بخوبی علم ہے تھا پرائم منسٹر کو بھی اور پریزیڈنٹ کو بھی اور ایون اسپیکر صاحب کو بھی. یہ تو ایک پولیٹیکل سٹنٹ تھا جو کہ ایون کہ سپریم کورٹ نے بھی اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینکا اور وہ تمام متفقہ طور پر 5 کے 5 ججز نے کیا. تو اس پر ان کو جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ پارلیمان کا استثناء حاصل ہوگا تو بظاہر یہ کیس اتنا سادہ نہیں ہے. یہ کیس وہ تو انہوں نے کوشش بھی کی تھی اور نہیں ملا تھا. آرٹیکل 17 والا جو کیس کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے اپریل میں سپریم کورٹ سے یہ کہا بھی تھا کہ یہ ایوان کی کاروائی ہے، اس کو آپ نہیں دیکھ سکتے، اس کو انٹرٹین نہیں کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان. نہیں، اب دیکھیں نا معاملہ یہ ہے کہ جو آرٹیکل 17 والا کیس کہہ رہے ہیں وہ حکومت کا کیس ابھی سامنے آیا نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ کیس اتنا مضبوط ہوگا کہ کسی طریقے سے تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگا دی جائے یا اس کو بطور جماعت ہی ختم کر دیا جائے. لیکن آرٹیکل 6 والا مقدمہ یہ سنجیدہ مقدمہ ہے، اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے، نہ تحریک انصاف کے ان لیڈران کو جن کے نام ہمارے کچھ کولیگز یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف لنک ہو گئی ہے قومی سلامتی کے ساتھ، اور آپ ہمیں اچھی ڈیفرنٹ خبر دے رہے ہیں. آپ ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پہ پابندی کے لیے کوئی سٹرونگ کیس نہیں. میرا خیال ہے کہ اتنا سٹرونگ کیس نہیں ہے. عامر مغل صاحب آپ کی پارٹی کے لیے تو وہ حسن ایوب نے اگری کر لیا، انہوں نے کہا کہ پابندی کا کوئی اتنا سٹرونگ کیس نہیں ہے، البتہ آرٹیکل 6 کی تلوار لٹک رہی ہے. دیکھیں جی، سب سے پہلے تو جو انہوں نے بات کی صنم جاوید کے بارے میں، اس نے چلیں اگر کوئی کسی کا کوئی اچھی بری زبان استعمال کی بھی ہے تو اس کو 14 ماہ میں اس ریاست نے 18 دفعہ اریسٹ کیا ہے. تو شاید ان کا اشارہ جو ہے اس کے علاوہ کچھ لوگوں کی طرف ہے کہ اگر کرائم جتنا بھی پرانا ہو جائے اس کی سزا کسی وقت بھی مل سکتی ہے. جس طرح مریم نواز جو ہے وہ فوج کے بارے میں نعرے لگواتی رہی ہے، یا جس طرح مریم نواز نے ہمارے ججز کا نام لے کے اعجاز الحسن کا، مظاہر علی اکبر نقوی کا نام لے کے ان کے بارے میں جو کچھ کہتی رہی ہے، یا جس نے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا تھا پاناما کیس میں ان کے نام لے کے کہتی رہی ہے، تو شاید یا نواز شریف صاحب جس طرح اداروں کے بارے میں باتیں کرتے رہے ہیں، تو شاید ان کا اشارہ اب ان کی طرف ہے کہ ان کی باری بھی آئے گی اور ریاست سوچے گی کبھی نہ کبھی کہ ان لوگوں نے ریاست کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کیے ہیں اور کیا کیا کمپین چلائی ہیں. اب آتے ہیں آرٹیکل 6 کی طرف. میرا بڑا سادہ سا سوال ہے، آرٹیکل 6 آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب نے ایک رولنگ دی تھی کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ چونکہ اس پہ اس کے بیرونی ایجنڈے کے تحت اس کے ایک سائڈ پر ہے اس وجہ سے، اور تحریک انصاف کا موقف تھا کہ آرٹیکل 5 کے تحت تحفظ حاصل ہے پارلیمان کی کارروائی کو، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کی کارروائی کو. اور حسن ایوب صاحب نے کہا جی کہ وہ 5 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا، یہ غیر آئینی ہے. تو میں آپ کو یاد دلواتا چلوں کہ اسی 5 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ بھی دیا تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں، اور کس نے وہ الیکشن نہیں کروایا پاکستان میں. تو کیا آپ یہ مطالبہ بھی کریں گے کہ ان کے خلاف بھی آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے، جو بھی اس کا ذمہ دار ہے؟ جن لوگوں نے اسی 5 رکنی بینچ کا فیصلہ نہیں مانا. چلیں ادھر تو تھوڑی سی ڈیبیٹ ہے کہ وہ پارلیمان کی کارروائی کو تحفظ حاصل ہے یا نہیں ہے. سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا 5 رکنی بینچ نے. وہی 5 جج اس بینچ میں شامل تھے جنہوں نے کہا کہ 90 دن کے اندر آپ الیکشن کروانے کے پابند ہیں، اور پاکستان میں آئین کو توڑا گیا اور 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کروائے گئے. تو میں تو حسن ایوب صاحب کے راوی کو اس وقت غیر جانبدار سمجھوں گا جب یہ مطالبہ کریں گے کہ ہاں بالکل یہ بھی آئین کی خلاف ورزی ہوئی تھی، اس کے خلاف بھی آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے. پھر تو میں سمجھوں گا کہ حسن ایوب صاحب کا بھی کوئی راوی ہے. میں تو حسن ایوب کو خود راوی سمجھ رہا ہوں کہ وہ خود روایت کر رہے ہیں. نہیں، جس طرح وہ نجم سیٹھی کی ایک چڑیا ہے نا، انہوں نے بھی ایک راوی رکھا ہوا ہے، وہ ان کو خبریں شبریں عیسیٰ نقوی آپ کو ٹھیک بتا رہے ہیں. چلیں آپ بھی ہو سکتے ہیں. تو میں حسن ایوب صاحب سے کہوں گا کہ کم از کم اس پہ بھی تو آپ کو قوم کو تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں حسن ایوب کا راوی دن میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ یہ کہتا ہے
کہ عمران خان نااہل ہیں اور وہ کونسلر بھی وہ نہیں تو بن کوئی سکتے. شاید مجھے لگتا ہے فرسٹریشن ہوتی ہے حسن ایوب صاحب کو کہ وہ دن میں 2-3 دفعہ جب تک یہ ٹویٹ نہ کر لیں کہ خان صاحب کو شاید کوئی سوتے ہوئے کوئی ڈر لگ جاتا ہے, کوئی خواب آتا ہے, کوئی خبر ملتی ہے, یہ فوراً قوم کو بتاتے ہیں کہ نہیں بن رہا عمران خان وزیر اعظم. حسن ایوب صاحب یہ یاد دہانی ہے, اور انہوں نے یاد دہانی کیوں کروانی پڑتی ہے آپ ویسے کو وہ روز؟ کونسلر منتخب ہو سکتے ہیں آج کی تاریخ میں؟ ہیں آج کی تاریخ میں وہ کونسلر منتخب ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب؟ آپ بتائیں. 8 فروری آج کی تاریخ میں میں پوچھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب آج کی تاریخ میں, بڑا اسٹیٹ سوال ہے, اس کا میں جواب مت دے کیا وہ آج کی تاریخ میں عمران خان صاحب چاہیں اور آج الیکشن ہو رہے ہوں بلدیاتی الیکشن, کیا وہ کونسلر کے الیکشن کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ میں جواب دیتا ہوں نا. دیکھیں بات یہ ہے جی کہ جب آپ عمران خان کو طاقت کے زور پر آپ گیم سے باہر کر دیں, انتخابات سے باہر کر دیں, جھوٹے فراڈ کیسز میں آپ اسے نائل قرار دے دیں اور اس کے بعد بندوق کی نوک پہ آپ کہیں جی کہ وہ الیکشن لڑ کے دکھائے, وہ بھائی آپ نے اس پہ 200 پرچے کیے, اس کو 35 سال قید کی سزا دی, اس کو 1 سال عوام کے سامنے نہیں آنے دیا, اس کی پارٹی تتر بتر کر دی, اس سے آپ نے سمبل چھین لیا. سن لینا, اسی عمران خان کے نام پر عوام نے 2 تہائی اکثریت دے دیا 8 فروری کو. میں کہہ رہا ہوں کہ جی 2 تہائی نہیں, پورا پارلیمان ہی آپ جیتی ہیں, لیکن کیا عمران خان آج کی تاریخ میں کونسلر بن سکتے ہیں؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں, جب آپ یہی تو کہہ رہا ہوں, میں آپ کا جواب دے رہا ہوں. میں تو یہی بات کرتا ہوں کہ نوک پہ ایک شخص سے الیکشن لڑنے کا حق چھین لے, پھر آپ کہیں کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. چاہ کر بھی کونسلر منتخب نہیں ہو سکتے, لیکن اوپر سے کیا کرتے ہیں, ان کے زخموں کے اوپر جو ہے نا وہ نمک پاشی کرتے ہیں عمر ایوب صاحب. ان کو معلوم ہے کہ وہ بھی ڈسکوالیفائڈ ہیں, پھر بھی ایوان میں کھڑے ہو کے کہیں گے بقول وزیر اعظم عمران خان سنیں, وہ بار جو بات کریں گے. اب عمر ایوب صاحب تو مزے لے رہے ہیں باہر آ کر جو ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کے قومی اسمبلی میں, ان کو جو ہے پروٹوکول بھی مل رہا ہے, ٹھاٹ بھاٹ بھی ہے, اے سی والا چیمبر بھی ہے, گاڑی بھی ہے, ساتھ عملہ بھی ہے, لیکن عمران خان صاحب کدھر ہیں؟ وہ تو ڈیلا جیل کے اندر ہیں. عمر ایوب صاحب وہ تو بیچارے گرمی کی شدت کے اندر کولر تک عمر ایوب صاحب جس کے زخموں پہ نمک چھڑکتے ہیں وہ دن میں 3 دفعہ ٹویٹ کرتا ہے. وزیر اعظم کیا ہے وہ 3 دفعہ وہ تڑفتا ہے, وہ 3 دفعہ ٹویٹ کرتا ہے, مجھے طلب کوئی نہیں ہے. اس سے ان کے کہنے سے پتہ چلتا ہے کہ کس کے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں. بے تحاشا لوگ جو ہے نا, کئی لوگ جو ہیں بڑے غیر پارلیمانی زبان استعمال کرتے ہیں, لیکن بائی گاڈ کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں چس آ جاتی ہے, وہ جتنی ان کو تکلیف ہوتی ہے, تو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں تو یہ اذان دیتا رہوں گا. آخری بات ایک بات کر حسن بریک کے بعد ایک آخری بات دیکھیں عامر بھائی بار سمجھتے ہیں, آپ تو خود اسکرین پر آتے ہیں, مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو یہیں سے جاری رہے گا.